السلام علیکم ناظرین، الرٹ نیوز کی سکرین سے میں ہوں یاسر ممتاز اور ایوان گن شکر اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روجہ والی۔ ناظرین، الفاظ زندہ ہیں، تخلیق زندہ ہے، انسان مرتے ہیں، تاریخ زندہ ہے۔ ناظرین، تاریخ کبھی نہیں مرتی، اور اسی سوچ کے ساتھ بہاول نگر کی تاریخ کو تمام شہریوں تک پہنچانے کی غرض سے اس پروگرام کو شروع کیا گیا، اور اس پروگرام میں تمام ہسٹری ہمیں بتاتے ہیں شاہد علی چشتی صاحب، جو کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ آج وہ ہمارے لیے کیا لے کے آئے ہیں انہیں سے ہی جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کے لیے آج کیا لے کر آئے ہیں آپ؟ آج میں بہاول نگر قصبے کی جو ابتدا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہاول نگر جب قصبہ جو ہے یہ پہلے منچن آباد کا حصہ تھا، باقاعدہ منچن آباد میں شامل رہا، چونکہ یہ روجہ والی گاؤں تھا تو اس نے اسٹیشن کی وجہ سے اور پھر بعد میں یہ محکمہ مال کا جو بندوبست ہوا اس کی وجہ سے اس نے ترقی کی، اور پھر یہ آہستہ 1905 میں اس کو باقاعدہ ایک عارضی طور پر ایک تحصیل ڈکلیئر کیا گیا۔ تحصیل تو منڈی صادق گنج نے بننا تھا، وہ بھی اسی کا نوٹیفیکیشن بھی ہوا تھا، لیکن وہ چونکہ اس کا تحصیل جو تھی یہ اپر اس کا جو شمالی علاقہ تھا بہاول نگر کا، اس میں بہاول نگر شہر بھی شامل تھا، اور جو قصبہ بہاول نگر اس وقت تھا تو وہ اس کو انہوں نے یہ منچن آباد تحصیل یہ کہلاتا تھا۔ تو جو بہاول نگر سے جو نیچے کا علاقہ تھا جس کو اٹھاڑ ہم کہتے ہیں، اور یہ چولستان کا جو علاقہ تھا، اس کو صادقیہ نہر، صادقیہ شرقیہ نہر کی وجہ سے اس کو تحصیل نہر کہتے تھے، تحصیل نہر صادقیہ کے حوالے سے، صادقیہ شرقیہ کے حوالے سے۔ آج جیسے ہم صرف صادقیہ نہر اور ہاکڑا نہر کہتے ہیں، اس نہر کی وجہ سے کیونکہ اسی نہر نے آگے ہارون آباد اور فورٹ عباس اور چولستان کے علاقے کو سیراب کرنا تھا، تو یہ جو عارضی طور پر بہاول نگر کو انہوں نے تحصیل بنایا اس وجہ سے بنایا کہ چونکہ وہاں پہ منڈی صادق گنج کافی دور تھا، تو بنانا تو انہوں نے منڈی صادق گنج کو تحصیل تھا، لیکن وہ بہاول نگر کو ایک سال کے لیے انہوں نے، چونکہ یہ انہوں نے کہا کہ یہ ابھی لوگوں وہاں پہ آفیسز وغیرہ نہیں ہیں تو بہاول نگر میں چلیں، عارضی طور پہ یہاں پہ آفیسز ہیں، ریلوے کے موجود تھے یہاں پر، تو انہوں نے اس کے لیے یہیں پہ ان کو بہاول نگر کو یہ بنا دیا لوگوں کی آسانی کے لیے۔ 1906 میں چونکہ اس نے منچن آباد منڈی صادق گنج نے بننا تھا تحصیل، تو وہ بعد میں ریاست بہاولپور کے جو ہمارے عمال تھے، جو ڈپٹی کمشنر اور وہاں پہ ضلع منچن آباد کے تھے اور دوسرے آفیسرز، انہوں نے وہاں پہ فورٹ عباس، اور چونکہ ایک نیا علاقہ آباد ہو رہا تھا، وہاں پہ ایک نئی آبادکار لوگوں کو دعوت دی گئی تھی، کیونکہ وہ وہاں پہ اس نہر کی وجہ سے کافی ساری یہ زمینوں کی نئی الاٹمنٹ اوتاڑ کے علاقے میں ہوئی، تو وہ پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بہاول نگر کو ہی پرماننٹ تحصیل کا درجہ دیا جائے، لیکن ابھی یہ ہے کہ اس کے بارے میں ریاست نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا، لیکن بہاول نگر کو بہرحال ایک تحصیل بنا دیا گیا۔ تو یہ 1905 سے بہاول نگر کا وہ ہوا، اسی کے حوالے سے بہاول نگر 1906 میں ایک نوٹیفائی ایریا کیا گیا کہ یہ بہاول نگر کو ایک بلدیہ کا، ایک ٹاؤن کمیٹی کا درجہ دیا جائے۔ تو وہ اس وقت چونکہ اتنا ٹاؤن بھی چھوٹا سا تھا، بالکل چھوٹی سی آبادی تھی، اسٹیشن کے بس جنوبی طرف چھوٹے سے ایک آدھ بازار تھا، باقی یہاں پہ ہندوؤں کی اور گراڑ جو تھے وہ ان کی دکانیں تھیں، کچھ مسلمان بھی تھے، کچھ چند سکھ بھی تھے، اور باقی کچھ عیسائی وغیرہ جو اسٹیشن کی وجہ سے انگریز یہاں پہ رہتے تھے، تو یہ انہی کے لیے ایک چھوٹی سی ایک مارکیٹ بنی، چونکہ یہاں پہ ریلوے اسٹیشن جو تھا اس وقت بہاول نگر، پہلے جو روجہ علی تھا وہ بہاول نگر میں کنورٹ ہوا، تو اس کے جو لوگ تھے وہ یہاں پہ ٹھہرتے تھے، آتے تھے، جاتے رہتے تھے یہاں پہ اسٹیشن کی وجہ سے، ملازمت سرکاری۔ تو ان کے علاوہ چونکہ یہاں پہ گاڑیاں جو ہیں وہ سما سٹا جاتی تھیں، یا سما سٹا سے وایا بٹھنڈا یا دلی تک جاتی تھیں، تو یہی گاڑی جو آگے یہاں سے دلی سے بہاولپور ہوتی ہوئی سما سٹا ہوتی ہوئی یہ کراچی تک جاتی تھی۔ تو اس ٹرین کی وجہ سے وہ مسافروں کی آمد و رفت بڑھی، بہت ساری ٹرینیں چلنے لگیں، کچھ فیروز پور جانے لگ گئیں یہیں سے، تو وہ اس حوالے سے یہاں پہ یہ بہاول نگر جو ریلوے اسٹیشن تھا اس کی رونق بڑھی، اور یہاں پہ لوگوں نے جب دیکھا کہ یہاں پہ کافی سارے کاروبار نئے جو ہے اس کی یہ ہے، تو وہ وہاں سے ادھر ادھر سے مشرقی پنجاب سے، کچھ اپنے یہ بیکانیر سے، اور کچھ ہمارے شمالی پنجاب سے، اور یہ جنوبی پنجاب جو منٹگمری کا علاقہ، ملتان کا علاقہ، ادھر ادھر سے لوگ جو وہ یہاں پہ آ کے آباد ہوئے، تو بہاول نگر ایک چھوٹا سا اس نے قصبے کی صورت یہاں پہ کوئی لوکل لوگ تو بہت کم تھے، جن کو آج ہم ریاستی کہتے ہیں، یہ بھی بنیادی طور پر یہ ملتان چونکہ اس وقت صوبہ تھا انگریزوں کا، ایک سب صوبہ تھا، تو اس کو ملتان کے یہ منٹگمری کے علاقے سے یہاں سے لوگ ان کو جب زمینیں 1880-90 میں، جیسے میں نے پچھلی قسطوں میں بتایا آپ کو کہ وہ لوگ یہاں پہ شفٹ ہوئے تو ان کو یہ زمینیں الاٹ ہوئی اور انہیں کو یہ انہوں نے باقاعدہ ریاستی قرار دیا. تو وہ ساری زیادہ تر تقریباً یہ تو ایک بالکل غیر آباد سا خطہ تھا.
وہ بدریا کے ساتھ ساتھ کہیں تھوڑی بہت کاشتکاری ہوتی تھی. تو وہ نواب صاحب نے انہوں نے جس وقت نواب صاحب نے یہ جدید آخری جو ہمارا بندوبست 1906 تک یہ مکمل ہو گیا, تو یہ وہ سارا وہ انہوں نے یہ سسٹم یہاں پہ بنایا. 1906 کے بعد بہاول نگر کی جب تھوڑی سی آبادی اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بڑی, تو پھر یہ 1913 میں باقاعدہ بہاول نگر کو یہاں پہ ایک تحصیل کا, مستقل تحصیل کا نہ صرف درجہ دیا گیا بلکہ جو ٹاؤن کمیٹی ہے اس کو بھی ریگولائز کر دیا گیا. اس وقت یہاں پہ جو ٹاؤن کمیٹی ہوتی تھی اس کے یہ تھے کہ وہ جس وقت ٹاؤن کمیٹی یہ بنی تو پھر باقاعدہ یہاں پہ تھوڑی سی جو سڑکیں تو کچی تھیں لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا ہلکا سا کو سیوریج کا انہوں نے سسٹم بنایا. اس کے علاوہ یہاں پہ باقاعدہ بلدیات کے جو آفیسرز تھے ان کو یہ یہاں پہ لائے, انہوں نے بھی یہاں پہ تھوڑی سی منصوبہ بندی کی اور یہ گلیاں شلیاں اور یہ ساریاں تھوڑی وہ انہوں نے ایک رستے وغیرہ بنا دیے اور چھوٹے موٹے آفس جو ہے وہ بھی یہاں پہ بننے شروع ہو گئے. اس کے علاوہ یہاں پہ ایک بلدیہ نے اپنی مدد آپ کے تحت بہاول نگر کے جو شہریوں نے یہاں پر ایک لوکل ایک ڈسپینسری بنائی. یہاں پہ وہ بلدیہ میں پہلے ہوتی تھی تو وہ اس کو پہلی ڈسپینسری جو علاقے کی تھی اس کو بعد میں ہمارے کاغذات میں اس کو سول اسپتال بھی کہتے تھے. وہ بلدیہ کے اندر ہی تھا جہاں آج ہماری تحصیل مسجد ہے. اس کو یہ پھر ساتھ چونکہ یہاں تحصیل بن گئی تو تحصیل جو ہے وہ بھی ہمارے اسی بلدیہ کے بالکل ساتھ ہی ایڈجسٹنٹ تھی جہاں پہ آج ہماری وہ تحصیل مسجد ہے. ڈسپینسری میں کتنا اسٹاف ہوتا تھا؟ بس وہاں پہ کچھ 8 آدمی تھے, کوئی زیادہ نہیں تھے. اس وقت وہاں پہ چونکہ ایڈمنسٹریٹر تو یہ آفیسر ہوتے تھے تو انہوں نے ایک چھوٹی سی بالکل نا یہاں پہ کوئی 2-4 بندوں کو ساتھ لے کے اتنے ہی تقریباً بندے انہوں نے سرکاری تھے تو انہوں نے کچھ 8-10 بندوں کی ایک نامزد کمیٹی بنائی ہوئی تھی. تو اس نامزد کمیٹی میں کچھ آج مزے کی بات ایک اور بتاؤں کہ وہاں پہ کچھ ہندو اور جو مسلمانوں کی تعداد تھی وہ جو اس وقت نامزد تھے وہ برابر ہوا کرتے تھے اور ان کا جو مطلب یہ کہہ لیں کہ آپ وائس چیئرمین کہہ لیں وہ منتخب انہی میں سے لوگوں میں سے وہ سلیکٹ کرتے تھے جو پرائیویٹلی آتے تھے جن کو وہ نامزد کرتے تھے. اور وہ جو ان کا چیئرمین ہوتا تھا وہ مطلب جو سرکاری یہاں پہ جو تحصیلدار ہوتا تھا یا بعد میں وہ اسسٹنٹ کمشنر ہوا چونکہ وہ تحصیل کی وجہ سے ACG جسے ہم کہتے ہیں تو وہ وہاں پہ اس کو ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے وہ سارا وہی کرتے تھے. تو وہ اس وقت یہاں پہ نا وہ یہ تیل جو تھے نا تیل کے لیمپ وہ انہوں نے جیسے پول لگائے جاتے ہیں تو وہ پول کے انہوں نے سڑکوں کے ساتھ ساتھ وہ پول لگائے جس پہ وہ مٹی کے تیل باقاعدہ ڈالتے تھے. اس دور کی بڑی ترقی بڑی ترقی اس حوالے سے وہ شام کو روشن کر دیتے تھے. وہ لوگ ذرا تھوڑا سا اس کو دیکھنے کے لیے ایسے جیسے ہم آج پارکوں میں جاتے ہیں لائٹس ہوتی ہیں تو وہ ان کو دیکھنے کے لیے وہ لوگ ذرا نکلتے تھے وہ ان سڑکوں پہ تھوڑا گھوما کرتے تھے. ایسے ان کو دیکھ دکھ کے وہ چھوٹے چھوٹے یہ قہوہ خانے ٹائپ یہاں پہ ایک بڑا مشہور قہوہ خانہ بنا وہ اس کو مطلب کڑوے کا قہوہ خانہ کہتے تھے. تو کڑوے کا جو قہوہ خانہ بن گیا اسی عرصے میں یہ 1902-03 میں بہاول نگر میں پہلا پرائمری اسکول بھی بنا جیسے یہ جو بعد میں چل کے نا سٹی اسکول بنا. آج تو وہ گورنمنٹ سٹی ہائی اسکول ہے تو اس وقت یہ چھوٹا سا ایک پرائمری اسکول انہوں نے یہاں پہ نواب صاحب کی اجازت سے انہوں نے یہاں پر بنا دیا. تو یہ سٹی اسکول کی وہیں سے یہ اس کو بھی وہاں پہ نا اس وقت چونکہ اس کی بلڈنگ نہیں تھی جہاں پہ آج ہمارا بلدیہ کے سامنے جو ہمارا پلازا ہے وہاں پہ شاپنگ پلازا ہے جس میں وہ ہمارے مطلب ریسٹورینٹ وغیرہ ہیں تو اس کو وہ چھپر والا اسکول کہتے تھے چھپروں والا اسکول. تو وہ اس کے مختلف ماسٹر صاحبان بھی تھے. وہ میرے جو ہے مطلب کہہ لیں میرا تایا جی فاروق چشتی صاحب وہ بھی یہاں پہ پڑھتے تھے اس وقت. تو وہ یہاں پہ مطلب ہلکا پھلکا ان کا مطلب ایسے ایک ہلکا سیٹ اپ بن گیا وہاں پر. تو باقاعدہ بہاول نگر نے پھر بعد میں ترقی کی 1913 میں پھر اور اس نے بہتر شکل اختیار کر لی. باقاعدہ یہ تحصیل بنی. پھر یہ تحصیل بننے کے بعد یہ 1916 میں باقاعدہ ریاست کی طرف سے اس کو باقاعدہ اور نوٹیفائی اس کو ترقی دی گئی اور یہاں پہ غلہ منڈی منظور کی گئی ہے جو آج غلہ منڈی ہے. ہاں پھر یہ چونکہ یہ 1920 تک یہ سارا غلہ منڈی کا یہ کام ہوتا رہا اور یہ ساری دکانیں اور بہاول نگر کو کافی سارے لوگ جو تھے وہ باہر ادھر ادھر سے وہ جو کاروباری لوگ تھے وہ آئے اور انہوں نے یہاں پہ کئی ہندوؤں نے یہاں پر جو یہ ہمارا جسے ہم مسلم کالونی کہتے ہیں دھان کا بستی تو وہاں پہ یہ اس کے قریب وہاں پہ انہوں نے کافی ساری یہ اپنے کاٹن کی یہاں پہ 1-2 ملیں بھی لگائیں. تو یہ پھر بہاول نگر باقاعدہ ایک چھوٹا سا قصبے کی وہ طرف راغب جانے لگا. تو وہ مطلب لوگ بھی یہاں پہ آئے. لوکل لوگ تو خیر اپنی ہمارے جو مسلمان زیادہ تر زمیندار علاقے لوگ تھے یہ اپنے بستیوں میں اپنے علاقوں میں بیٹھے رہے. انہوں نے کوئی خاص یہاں پہ نہیں کی. کوئی تھوڑی سی مسلمانوں کی یہ مغربی طرف نا جو آج سرکلر روڈ کا اور یہ تیلیاں والا محلہ اور یہ یہاں پہ اس طرف مسلمانوں کی تھوڑی آبادی تھی. باقی جو ہمارا درمیان کا جو حصہ تھا جو تحصیل بازار
اور عیدگاہ بازار یہاں پہ ہندوؤں کی وہ مرگھٹیں اور ہندوؤں کے وہ مندر چندر چھوٹے موٹے تھے، تو وہ سارے یہاں پہ یہ سارا ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا. تو یہ ساتھ ایک جو ریلوے کی طرف جو سڑک جاتی ہے وہ اس کو چونکہ وہ ریلوے سے ادھر اپنے مسافروں کی آمد و رفت تھی، تو وہ وہاں سے لے کے یہ تحصیل بازار تک نا یہ ایک ریلوے بازار کے نام سے وہ بن گیا. وہاں پہ دکانیں شکانیں، وہ چھپر ٹائپ دکانیں، وہ ساتھ چھپر ٹائپ وہ لوگوں نے اپنے گھر شر بنا لیے. تو ہمارے جو مطلب کافی سارے لوگ ہیں ادھر سے چودھری امام الدین صاحب جو ہمارے بعد میں بہاول نگر کے یہ بلدیہ کے پہلے میونسپل کمشنر بنے اپنے وہ 40s میں، جب یہ ریاست نے جہاں پہ اصلاحی نظام نافذ کیا، باقاعدہ بنیادی جمہوریت کا یہ قانون لائے، تو وہ بھی اسی عرصے میں بہاول نگر یہاں پہ شفٹ ہوئے. انہوں نے بھی آ کے یہاں پہ شروع میں نا وہ جو ریلوے بازار تھا وہاں پہ اپنی جوتوں کی ایک دکان بنائی. چودھری مظفر صاحب ایڈوکیٹ جو ہیں وہ ان کے صاحبزادے تھے. تو وہ یہ جو اپنا امام الدین صاحب کا بھی میں جب بلدیہ کی آگے فارمیشن کا ذکر ہوگا زیادہ تو پھر وہ میں آپ کو اس میں مزید بتاؤں گا. تو بہاول نگر جو ہے وہ چونکہ یہ پھر 1920 کے لگ بھگ 18-19-20 میں یہ تقریباً یہ ستلج ویلی پروجیکٹ کا ایک کام شروع ہوا، جس میں ریاست بیکانیر اور یہ صوبہ پنجاب اور ریاست بہاولپور، یہ انہوں نے تینوں نے جو برٹش گورنمنٹ تھی انگریزوں کی حکومت ہند ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ یہ ہم جناب یہاں پہ اس علاقے میں ہم نہری نظام بھی بچھانا چاہتے ہیں، یہاں پہ ہمیں نہری نظام ہوتا کہ یہاں پہ کلٹیویشن تو ہوتی نہیں تھی. ایسے ریاست کا تقریباً 15-20 لاکھ کا ایک بجٹ ہوتا تھا، تو اس بجٹ میں ظاہر ہے کتنی ریاست سپورٹ کر سکتی تھی. یہاں کے جو بڑے بڑے چند ذمہ دار تھے، باقی عوام تھی ساری، وہ ان کو وہ اپنے روٹی پانی کا بڑا اس کو گزارا کرنا بڑا مشکل تھا. تو وہ پھر یہ ریاست نے ان سے معاہدہ کیا، باقاعدہ انہوں نے ساروں نے انگریزوں سے انگریزی حکومت سے سود پہ یہ رقم حاصل کی، جس میں ریاست کا بھی اپنا جو حد تھا. یہ انہوں نے 14 کروڑ روپیہ جو تھا وہ اس پہ قرضہ لیا باقاعدہ سود پہ، اور یہ انہوں نے اس میں نہ بتایا کہ جی ہم یہ 1900 اور تقریباً 90 تک ریاست بہاولپور جو ہے وہ اس کو بما سود جو ہے وہ کروڑوں روپیہ جو ہے یہ حکومت انگلش حکومت کو جو برطانوی یہاں پہ امپائر تھی اس کو یہ باقاعدہ واپس کریں گے. اور اس طرح یہ بیکانیر جو انہوں نے بھی کافی سارا اپنا رقبہ اس میں کیا، اس میں اپنے یہ منٹگمری میں یہ نہر پاک پتن وغیرہ اور یہ جو کھادر نہر ہے یہ وغیرہ بنی. تو اس کے جو سارے آفس تھے، دفاتر تھے محکمہ نہر کے، تو وہ انہوں نے سوچا کہ ان کو کام بنایا جائے. ایک ہیڈ سلیمان کی ہیڈ ورکس تھا، پھر ہیڈ اسلام تھا، تیسرا آگے پنجنت بننا تھا. تو یہ سارے ریاست بہاولپور کے علاقے میں تھے، چونکہ دریا پہ ملکیت جو ہے وہ ریاست بہاولپور کی تھی دریائے ستلج پر. تو یہ پھر انہوں نے کہا کہ یہ بہاول نگر کو ہی یہاں پہ نا ایک سرکل آفس بنایا جائے، جہاں پر ایسی محکمہ نہر بیٹھے اور اس کے متحد جو یہ فوڈوا کا ایکسچین ہو، اس کے تحت نیچے صادقیہ کا ہو. پھر یہ اسی عرصے میں آگے یہ جال والا سے آگے یہ ہاکڑا جو نہر ہے اس کی بھی یہاں پہ یہ بنی وجہ کہ یہاں پہ یہ اس کو جناب وہ لے کے جائیں یزمان تک. تو اس کے لیے بھی یہاں پہ کام شروع ہوا. یہ پھر 1920 سے لے کے 1819 سے لے کے یہ تقریباً 1930 تک یہ سارا یہاں پہ یہ جو ہمارا محکمہ نہر کا یہ سارے دفاتر ہیں یہ سارے بنائے گئے، ان کے جو کوارٹرز بنائے گئے، یہاں پہ باقاعدہ کینال کالونی بنی، اور پھر یہاں پہ ڈاک خانہ انہوں نے قائم کیا، پھر یہ تار گھر بنا. تو یہ سارا جو سسٹم ہے یہ 1930-32 تک یہ سارے لائے. 1932 میں 1932-33 میں یہاں پہ نہروں میں یہ پانی چھوڑا گیا. فوڈوا جو نہر تھی وہ پہلے میں نے پچھلے ایک پروگرام میں آپ کو بتایا کہ یہ گرداری والا تک یہ باقاعدہ تھی، اس کو بھی فوڈوا کو بھی بڑا کیا گیا، اور اس کو آگے یہ حاصل پور اور قائم پور تک عظیم نہر جہاں پہ اب اس وقت یہ اختتام ہوتا ہے، تو وہ وہاں تک اس فوڈوا نہر کو بھی چوڑا کیا گیا اور یہ بڑا اس کو کر کے یہ آگے لے کے جایا گیا. تو یہ پھر جب جس وقت یہ سارے یہاں پہ آفیسز قائم ہو گئے محکمہ نہر کے بھی، یہاں پہ ایس سی بیٹھنے لگ گیا، یہاں پہ ایکسین بھی آ گئے، یہ بنگلے شنگلے جو ہمارے یہ نہروں کے ہوتے ہیں یہ بھی مختلف نہروں پہ بن گیا. یہ چولستان تک یہ اس علاقے میں فورڈ آباد، سرون آباد اور یہ ملک نہریں اور راج بائی، یہ سارے اسی دور میں یہ سارے ان کی اداسی بھی ہوئی، یہ ان کو بنایا گیا، باقاعدہ فارمیشن ان کی مکمل ہوئی. تو پھر یہ سوچا یہ گیا کہ یہاں پہ چونکہ بہاول نگر کو یہاں پہ ایک تو یہ اسٹیشن کی وجہ سے بہاول نگر ایک اس علاقے کا سارے کا مرکز بن گیا تھا، دوسرا یہ ہے کہ محکمہ نہر کی وجہ سے بھی بہاول نگر کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہوئی. تو پھر انہوں نے یہ سوچا کہ منچنا آباد جو ہے اس کو ضلع ختم کر کے اس کی جگہ بہاول نگر کو ضلع بنایا جائے. اور منچنا آباد جو پہلے شروع سے 1870 سے ضلع چلا آ رہا تھا تو وہ منچنا آباد کو بہاول نگر ضلع کی ایک تحصیل بنا دیا گیا اور بہاول نگر کو اس کا ایک ضلع بنا دیا گیا. تو پہلے جو بہاول نگر آخری ٹائم جس وقت بہاول نگر یہاں پہ ضلع بنا ہے
اس سے پہلے بہاول نگر کا جو مشرقی حصہ تھا وہ تحصیل منچن آباد کہلاتا تھا، اور جو اس کا مغربی حصہ تھا یہ چشتیاں اور شہر فرید تک یہ جو سارا یہ تحصیل بہاول نگر کہلاتی تھی۔ تو پھر یہ بہاول نگر کو باقاعدہ انہوں نے، اور اچھا ایک اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ وہ پھر اسی عرصے میں یہ 1930 کے عرصے میں ہی یہ فورٹ عباس کو بھی تحصیل کا درجہ دے دیا گیا۔ وہ چونکہ یہ ہارون آباد کا اور یہ سارا جو ایریا تھا یہ بلکہ ڈونگا بونگا کھاٹا سے نیچے تک یہ سارا علاقہ اور یہ ڈارا والا اور یہ جزمان تک یہ تحصیل فورٹ عباس بن گئی۔ تو وہ تحصیل فورٹ عباس بھی اس کو بھی بہاول نگر میں انہوں نے شامل کر دیا۔ اس کے بعد تحصیل منچن آباد ہے وہ بھی ضلع بہاول نگر میں شامل ہوئی، اور پھر یہ جو بعد میں یہ چشتیاں اور حاصل پور تھا ان کی بھی باقاعدہ یہ باؤنڈریز بنائی گئی۔ تو پھر یہ حاصل پور کو اور خیرپور ٹامی والی کا جو علاقہ تھا اس کو یہ انہوں نے ختم کر کے الگ کر کے بہاول نگر سے نکال لیا، اور چشتیاں جو تھا یہ شہر فرید جو ہماری تھی اسٹیٹ پرانی اس کا جو علاقہ تھا وہ اس کو یہ انہوں نے تحصیل چشتیاں بنا دیا۔ تو یوں یہ بہاول نگر نے ایک ضلع کی حیثیت اختیار کر لی، اور جس وقت بہاول نگر ضلع بنا تو ظاہر ہے پھر یہاں پہ بہاول نگر میں غلہ منڈی بھی تھی، بہاول نگر میں محکمہ نہر کے وہ دفاتر بھی تھے، بہاول نگر میں ریلوے اسٹیشن نے بھی ترقی کی، اور پھر یہ اسی 1927-28 میں نواب بہاول پور نے یہاں پہ جو یہ لائن ہے ہماری فورٹ عباس اور ہارون آباد کی طرف یہ جو مروڑ تک جاتی تھی اور مروڑ سے پھر یہ آگے بہاول پور جاتی تھی، یہ ریلوے لائن نئی بچھائی انگریزوں نے، یا اس کو سارا سیٹ اپ کیا۔ تو یہ 1928 میں نواب صاحب نے بہاول نگر میں باقاعدہ اس کا بھی افتتاح کیا۔ یوں بہاول نگر کو پھر یہ بہاول نگر بنیادی ریلوے کے حوالے سے بھی ایک جنکشن بن گیا، محکمہ نہر کا بھی جنکشن تھا تو یہ اس کے حوالے سے بھی جنکشن بن گیا۔ تو یہ دونوں بہاول نگر کو اس ریلوے نے بھی اور پھر بعد محکمہ نہر نے بھی بہاول نگر کو پہلے سب تحصیل بنی، سب تحصیل سے پھر یہ ٹاؤن کمیٹی اور تحصیل بنی، اور تحصیل سے پھر یہ بہاول نگر کی خوش قسمتی ہوئی کہ ان دونوں چیزوں نے بہاول نگر کو ایک ضلع میں تبدیل کر دیا۔ آئندہ قسط میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ بہاول نگر جو ہے یہ اس کی کافی ساری جو باقی ترقی ہوئی یہ کیسے ہوئی، اور یہ تحصیل چشتیاں اور جو فورٹ عباس ہے ان کی کیا سسٹم ہے، ہمارے بلدیہ نے پھر کیسے ترقی کی، یہ آپ کو میں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بتاؤں گا۔ ناظرین، پروگرام روز ہموالی کی آج 5ویں قسط تھی۔ ہم نے آپ کو بہاول نگر کی تحصیل اور تحصیل کے بعد پھر ضلع کے درجہ حاصل کرنے تک کی تفصیل سے آگاہ کیا۔ ناظرین، ہم آپ کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے۔ امید ہے آج تک کی ہماری جو 5 قسطیں ہیں وہ آپ کو پسند آئی ہوں گی اور کچھ نہ کچھ آگاہی ضرور ملی ہوگی، اور پیر شاہد علی چشتی صاحب کے سینے میں دفن جو خزانے ہیں ان کو ہم آہستہ آہستہ باہر قسط وار باہر نکال رہے ہیں۔ ایک قسط میں اتنا مواد شیئر کرنا ممکن نہیں ہوتا، اور کسی آدمی کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ وہ ایک وقت بیٹھ کے اتنی بڑی ہسٹری جان سکے۔ تو اس لیے ہم نے الرٹ نیوز کے پروگرام روز ہموالی کے توسط سے یہ فیصلہ کیا کہ چند قسطوں میں آپ تک پورے بہاول نگر کا جو ہے وہ نقشہ آپ تک پہنچائیں گے۔ ناظرین، الرٹ نیوز کو سبسکرائب کریں اور اس پروگرام کا ہمیں فیڈ بیک ضرور دیں تاکہ ہم اس سے بہترین بنانے کے لیے کردار ادا کر سکیں اور آپ لوگوں کے مشوروں کو اس میں شامل کر سکیں۔ والسلام۔